حضرت آدم علیہ السلام نے سب سے پہلے حج فرمائے ہیں، اور تاریخ میں آتا ہے کہ حضرت آدم نے 120 حج کیے ہیں کل، اور ان میں 80 کے قریب حج حضرت نے پیدل کیے ہیں، اور 40 کے قریب حج حضرت نے وہ سوار ہو کے کیے ہیں۔ اور عجیب بات یہ ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام حج کے لیے ہندوستان سے مکہ مکرمہ تشریف لے جاتے ہیں، اور ہندوستان میں بھی ایک مخصوص علاقہ جسے سیلون یا سرندیپ کہتے ہیں، آج بھی وہاں ایک پہاڑ موجود ہے، اور تقریباً تمام عالم کا اتفاق ہے کہ اس پہاڑ کو جبل آدم کہتے ہیں، حضرت آدم کا پہاڑ۔ اور یہ وہ پہاڑ ہے کہ غالباً حضرت آدم علیہ السلام جب آسمان سے زمین پہ اللہ کے حکم اور مشیت کے مطابق اتارے گئے، اس پہاڑ پہ حضرت کو سب سے پہلے اتارا گیا ہے، اور وہاں سے آپ پورے عالم میں پھر تشریف لے گئے۔ میں نے ایک دفعہ حضرت والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے یہ سوال پوچھا تھا کہ یہ جو مورخین علاقہ کہتے ہیں سرندیپ یا سیلون کا، اس میں اور کعبہ اور مکہ شریف کے درمیان میں سمندر ہے، اور مورخین کہتے ہیں کہ حضرت آدم پیدل تشریف لائے تھے، تو سمندر میں پیدل کیسے سفر ممکن ہو سکتا؟ حضرت والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ تاریخ میں نے دیکھا ہے، اور یہ لکھا گیا ہے کہ جو حضرت نوح علیہ السلام کی دعا کے بعد طوفان آیا تھا، یہ طوفان کی وجہ سے جگہ جگہ سمندر کے فاصلے پیدا ہو گئے، اور خشکی ختم ہو کے تری اور پانی آ چکا ہے۔ حضرت والد صاحب فرماتے تھے کہ عین ممکن ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام جب پیدل سفر فرما رہے تھے تو اس وقت یہ ساری روئے زمین آپس میں ملی ہوئی تھی، اور درمیان میں کوئی ٹکڑا پانی کا موجود نہیں تھا، اور یہ بات سمجھ میں بھی آنے والی ہے۔ اسی لیے تو پورے کائنات یعنی پوری روئے زمین پہ انسان ہر جگہ موجود ہے، اور یہ سارے کے سارے انسان حضرت آدم علیہ السلام کی اولاد ہیں۔ ہمارا یہ عقیدہ ہے کہ اس روئے زمین پہ پہلے انسان اور پہلے نبی حضرت آدم علیہ السلام تھے۔ پھر حضرت نوح علیہ السلام کی تبلیغ کے بعد بھی کعبے کی تعمیر کی گئی ہے، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کو بھی یہی حکم دیا گیا تھا جو حضرت آدم کو اور حضرت نوح کو دیا گیا کہ آپ تشریف لے جائیں اور کعبہ میں جا کے اللہ کی عبادت کیجئے، اللہ کی گھر کی تعمیر نو کیجئے، اور اس شہر کو اپنے گھر اور بچوں کے ذریعے سے آباد کیجئے۔ اصل میں حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت حوا علیہ السلام جب یہ دونوں روئے زمین پہ تشریف لائے تو یہ دونوں جدا ہو گئے، بہت دور ہو گئے، اور ان کے درمیان میں 40 سال کی جدائی آ چکی ہے، اور ہر سال حضرت آدم اللہ تبارک و تعالی کے حکم پہ مکہ مکرمہ تشریف لاتے تھے، اور پھر عرفات تشریف لے جاتے تھے، جبل رحمت پہ دعا فرماتے تھے، اور یہیں پہ حضرت کی دعا قبول ہوئی ہے
اور حضرت آدم اور حضرت حوا کی ملاقات وہ بھی جبل رحمت کے اوپر ہوئی۔ مکہ کے قریب شہر ہے جدہ، یہ جدہ اصل میں دادی کو کہا جاتا ہے، اور آج بھی وہاں پہ ایک چار دیواری ہے، اندر تو جانے اب نہیں دیتے اس میں، لیکن باہر سے یہ کہا جاتا ہے کہ اس چار دیواری کے اندر حضرت حوا کی قبر موجود ہے، اور اس علاقے کا نام بھی حی الجدہ یعنی دادی کا محلہ، یہ اس علاقے کا نام ہے۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم اور حضرت حوا علیہم السلام کا یہ عمل ایسا مقبول اور منظور فرمایا کہ آنے والی انسانیت قیامت تک کے لیے ان کو حکم دیا گیا کہ اپنے جد امجد اور اپنے بزرگ حضرت آدم علیہ السلام کی دعا جس مقام پہ قبول ہوئی تھی، تم سب آؤ اور اس میدان میں اللہ کے حضور خوب اپنی گریہ و زاری اور مسکنت ظاہر کرو، اور وہاں تمہاری دعائیں قبول ہو جائیں گی۔ یہ ہے حج کی حقیقت اور حج کا فلسفہ۔